يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ رجب کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشہر حرم میں سے ہے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے جن کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، یعنی احترام والے مہینے کہا گیا، اور وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ ہم پہلے بھی بتائے تھے کہ بعض لوگ ان مہینوں کو نحوست والا سمجھتے تھے اور بعض لوگ ان مہینوں کے اندر ضرورت سے زیادہ غلو کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسلام ہمیشہ ہم سب کو میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز اسلام میں بہت زیادہ کر لو وہ بھی پسند نہیں، جو کہا گیا ہے اتنا بھی نہ کرو وہ بھی پسند نہیں۔ انصاف اور اعتدال، جس کو اردو میں میانہ روی کہا جاتا ہے، یعنی کہ برابر سرابر، یہ طریقہ کہا گیا۔ چنانچہ بتایا گیا کہ رجب المرجب جو مہینہ ہے وہ اشہر حرم میں سے قابل احترام مہینہ ہے، اور میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ ان مہینے کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 27 رجب المرجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں تشریف لے جانے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ نبوت ملنے کے تقریباً 11 سال کے بعد جب ابو طالب چچا انتقال کر چکے تھے، جب تک چچا ابو طالب موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ ظاہری اعتبار سے بڑا مضبوط تھا۔ مشرکین مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، لیکن ایک طرف چچا ابو طالب بھی چلے گئے، دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جو آپ کی لائف پارٹنر، اور پہلے موقع پر جب اللہ کے رسول کو سہارے کی ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پاس میں کھڑی تھی۔ پہلی وحی جب اتری تھی اللہ کے رسول گھبرا گئے، گھر جا کے کہنے لگے زمینونی زمینونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ تو سب سے پہلا سپورٹ اللہ کے رسول کو جس نے کیا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اور کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
آپ تو مسافر کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو۔ یہ پہلا سہارا جو اللہ کے رسول کو اس وقت ضرورت تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، وہ بھی انتقال کر گئی، چچا ابو طالب بھی چلے گئے۔ اب مشرکین مکہ کے اندر تھوڑی ہمت آ گئی اللہ کے رسول کو ستانے کی۔ چنانچہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 51 سال 5 مہینے اللہ کے رسول کی عمر مبارک تھی، اس وقت یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حضور طائف تشریف لے گئے تھے، طائف والوں نے بھی ستایا، مکہ والوں نے ستانا اور زیادہ شروع کر دیا۔ تو ایک دن رات کو اللہ کے رسول اپنی چچازاد بہن، اپنی کزن بہن، چچازاد بہن جن کا نام تھا ام ایمن، اللہ کے رسول ام ایمن کے گھر پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جس محمد کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا تھا، وہ محمد رسول اللہ کو دنیا پریشان کر رہی ہو تو عرش کا مالک اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا معراج کی سیر کرنے کے لیے۔ روایتوں میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کا لشکر لے کر آئے۔ براق گھوڑا جس کے اوپر اللہ کے رسول کو سواری کرنی تھی، جس کی کیفیت حدیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنا تیز تھا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک آدمی کی نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے، براق کا ایک قدم یہاں ہوتا تھا تو دوسرا قدم آخری نگاہ پر ہوتا تھا۔ وہ براق کی سواری کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرشتوں کا ایک عظیم لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور آرام فرما، حضرت جبرائیل نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو جگایا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، اور یہ براق گھوڑا آپ کی سواری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے تاریخ کی روایتوں میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کو براق پر سوار ہونا ہے، حضور سوار ہونے جا رہے تھے کہ رک گئے؟ وہاں صرف حضرت جبرائیل نہیں ہے، حضرت میکائیل بھی وہاں پر موجود تھے۔ دونوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رک کیوں گئے؟ ہزاروں درود و سلام ہو اس آقا پر جو قدم قدم پر ہمیشہ اپنی امت کی فکر کرتا ہے، قدم قدم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ تو مجھے اتنی تیز سواری پر سوار کر رہے ہو، جو پل صراط کی بات ہے میری امت وہاں پر کیسے گزرے گی؟ جس پل صراط سے گزرنے کی بات ہے میری امت کیسے گزرے گی؟ میں تو اتنی تیز سواری سے بھی گزر جا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل اور میکائیل نے کہا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ امت کی فکر نہ کرو، امت اگر آپ کے کہے ہوئے پر زندگی گزارے گی، اللہ اس براق سے بھی تیزی سے اللہ ان کو پل صراط سے گزار دے، جس کو کہا جاتا ہے بجلی کی تیزی۔ بجلی جتنی تیز گزرتی ہے، لائٹ جتنی تیز گزرتی ہے، بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ امت محمدیہ کو پل صراط کے اوپر سے گزار دے۔ اللہ ہم سب کا شمار اس میں فرمائے۔ دو سفر ہیں، اس رات میں اللہ کے رسول کو دو سفر کرائے گئے، ایک سفر زمین کا کرایا گیا اور ایک سفر فضا کا کرایا گیا، آسمان کا کرایا گیا۔ اسی کو قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ۔ ہم نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا کروایا۔ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا سفر جو تھا وہ زمین کا سفر تھا، براق کے اوپر آپ کو سفر کرایا گیا تھا، اور اسی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جو اوپر کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔
جو زمین کا سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ مختصر وقت میں پورے لمبی روایتوں کے ساتھ اس واقعے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اشارے کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ سفر جاری ہے۔ راستے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے بھی گزرنا ہوا، اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول کے براق کو حضرت جبرائیل ایک پتھر کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کر کے براق کو وہاں پر باندھ دیتے، اور جیسے بیت المقدس کا دروازہ کھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ تمام انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر وہاں کھڑے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں پر پہنچا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ حضور نے تمام کو نماز پڑھائی۔ معراج کے واقعے کا نماز کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہے میرے بھائی، اس لیے آپ دیکھیے خاص کنیکشن ہے نماز کا معراج کے واقعے کے ساتھ۔ ابھی امت محمدیہ پر نماز فرض نہیں ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات انبیاء کرام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہیں۔ کون تحفہ دیا جا رہا ہے؟ تحفہ یہی دیا جا رہا ہے کہ امامت رسول اللہ کی ہو رہی ہے اور انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا تحفہ وہاں پر بھی، وہاں سے پھر سفر شروع ہوتا ہے، معراج کا سفر جو آسمانوں کا سفر۔ آسمان پوری لمبی حدیث ہے، ہر آسمان کے ہر دروازے کے اوپر دروازہ، آسمان کے دروازے کو بند کیا ہوا فرشتہ پوچھتا ہے من الباب، کون ہے دروازے کے اوپر؟ بواب کی طرف سے آواز آتی ہے، جبرائیل کہتے ہیں انا جبرائیل ومعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل اور میرے ساتھ رسول اللہ ہے۔ کہا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا اللہ کے مہمان ہیں۔ چنانچہ بڑے احترام کے ساتھ دروازہ کھولا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانڈ ویلکم کیا جاتا ہے، اور گزرتے گزرتے ساتواں آسمانوں کے اوپر گزر جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے، کسی پر حضرت موسیٰ کی ہو رہی ہے، کسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے، کسی پر سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ جبرائیل آپ کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول نے حضرت آدم کو دادا کہہ کر یاد کیا۔ پھر ایک مقام وہ آتا ہے جس کو قرآن کریم کے 27ویں پارے سورۃ النجم میں اللہ بیان کرتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ اس میں معراج کے واقعے کا ایک تذکرہ ہے جہاں جبرائیل بھی رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اسی جگہ کا نام ہے سدرۃ المنتہا، منتہا بارڈر، سدرا بیری کے درخت کو بولتے، بیری کے جو درخت ہوتا ہے اس کو عربی میں سدرا کہا جاتا ہے، اور منتہا بارڈر کو بولتے ہیں، تو اس جگہ کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی تو جبریل ادب سے یوں کہنے لگے، اے رسول خدا اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جل جائے گا جل جائے گا۔ اب اس کے آگے تو جبرائیل کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر اکیلا طے کرتے، وہیں پر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی کو تذکرہ کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ تیر کا کمان کے جو دو حصے ہوتے ہیں وہ آپس میں کتنے قریب ہوتے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس وقت اللہ نے اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ کو جو وحی بھیجنی تھی وہ اللہ نے وحی بھیجی۔ وہ وحی کیا تھی میرے بھائیوں؟ وہ تھا امت کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا اللہ کی طرف سے تحفہ، وہ تھی نماز۔ جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان سفر میں، اتنے سفر کا اہتمام کر کے 50,000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کو معراج کی سفر کرائی جا رہی ہے، اور تحفے میں یہی نماز دی جا رہی ہے۔
اسی لیے میں نے کہا تھا کہ معراج کے واقعے کا ایک خاص تعلق ہے نماز کے ساتھ. اور نماز صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی امتوں کے اوپر نمازیں تھیں لیکن اس کی شکلیں الگ الگ تھیں. ہر ایک کے اوپر اللہ نے نماز دی. امت محمدیہ کا خاصہ یہ ہے عشاء کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. عشاء کی نماز امت محمدیہ کا خاصہ ہے, کسی کو نہیں ملی اس سے پہلے عشاء کی نماز. بعض انبیاء کے نزدیک نمازیں ہوتی تھی سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے. بعض انبیاء کے نزدیک صرف ایک نماز تھی دوپہر, بعض کے نزدیک صرف تہجد کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی نمازیں تھی. امت محمدیہ کو اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں. جب آپ واپس تشریف لانے لگے آسمانوں کے اوپر الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوئی. جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میں میری قوم کو بنی اسرائیل کے اندر میں رہ کر آیا ہوں, ہمارے پاس ایک نماز دی گئی تھی جو بھی یہ لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے. آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی, جائیے اپنے اللہ سے کچھ نمازوں کی کمی کروا لیجیے. چنانچہ رسول پاک واپس اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی, 45 نمازیں لے کے جب واپس لوٹے سیدنا حضرت موسیٰ نے دوبارہ اصرار کیا کہ جائیے اللہ سے کم کروا دیجیے. بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے, 5 نمازیں کم ہوتی رہیں. جب اخیر میں 5 نمازیں رہ گئیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی, جائیے اپنے اللہ سے کچھ اور کم کروا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی. ہر مرتبہ اللہ نے اگر 5 نمازیں کم کی ہیں, اگر اب کی بار بھی گیا اور یہ بھی 5 چلی گئیں تو اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں گا, اپنی امت کے لیے میں کیا تحفہ لے کر جاؤں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئی محمد الرسول اللہ یاد رکھیے آپ کی امت کو یہ 5 نمازیں دی جا رہی ہیں, اگر ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھیں گے ان کو ثواب ان 50 نمازوں کا ملے گا. نماز گرچہ وہ 5 پڑھیں گے ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. پتا چلا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے لیے محمد الرسول اللہ کو معراج کی سیر کروائی. وہاں بلا کے اس سے پہلے زکات, روزہ, حج, اسلام کے بہت سارے احکام ہیں, وہ تمام احکام اللہ نے دنیا میں اتارے. اور ایسا نہیں, میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 5 مہینے یعنی نبوت ملے ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے تھے اور اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا تھا. ان 12 سالوں میں بہت سارے احکام مکہ المکرمہ میں اترے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کی سیر کروائی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے بڑا بھاری پڑتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. زندگی میں نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں, اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا جو راستہ ہے وہ نماز اور وہ بھی سجدے سے ہو کر گزرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے تمام عبادتوں کے اندر دوسری عبادتوں میں لچک نہیں رکھی. نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر تندرست ہو پوری نماز پڑھو اچھے طریقے سے, اگر بیمار ہو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے ہو کوئی بات نہیں بیٹھ کر ادا کرو, بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر پاتے ہو سو کر نماز ادا کرو. اگر سونے کے بعد اتنی تمہاری حالت قسم و کرسی کی حالت ہے کہ تم اپنے باڈی کو ہلا نہیں سکتے ہو کوئی بات نہیں, آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو, نماز معاف نہیں. اگر ڈاکٹر نے تمہیں پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے کوئی بات نہیں, تیمم کرو, تیمم کے ذریعے نماز پڑھو, لیکن نماز پڑھنی ہی پڑھنی. اس طرح کی لچک زکات میں نہیں دی کہ چلو بھائی 40% ادا نہیں کر پاتے ہو تو 20% ادا کر دینا, حج کے لیے مکہ نہیں جا پاتے ہو تو جدہ جا کر واپس آ جانا, روزے کے اندر شام تک بھوکے نہیں رہ سکتے ہو تو 12 بجے تک بھوکے رہنا. اس طریقے کی کسی طرح کی لچک دیگر عبادتوں میں نہیں ہے. البتہ نماز کے بارے میں بڑے اہتمام سے کہا گیا کسی بھی صورت میں معاف نہیں.
اسی لیے نمازوں کا اہتمام کرو میرے بھائی. زندگی میں نماز ایک ایسی چیز ہے جو اتحاد امت کی دعوت دیتی. آپ دیکھیے نماز کا سسٹم دیکھیے پورا 5 وقت تمام مسلمان کو، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، 5 وقت ان کو ایک مسجد میں بلایا جا رہا ہے، ایک صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مالداروں کی صف الگ ہوگی، غریب کی الگ ہوگی، کالوں کی الگ ہوگی اور گوروں کی الگ ہوگی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود سلطان محمود غزنوی اور ان کا غلام ایاز ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور 5 وقت تمام لوگوں کو ایک مسجد میں بلایا جا رہا ہے، ایک صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک امام سب کو نماز پڑھا رہا ہے. ایک امام کے اللہ اکبر کہنے سے سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، قول باندھتے ہیں. ایک امام کے اللہ اکبر کہنے سے سب کے سب رکوع میں جاتے ہیں، سب سجدے میں جاتے ہیں، اور ایک امام کے سلام پھیرنے سے سب سلام پھیرتے ہیں. یہ اتحاد امت کی تعلیم اسی نماز کے واسطے سے دی جا رہی ہے. ہم منچ کے اوپر کھڑے ہو کر تو بہت سارے امت کے اتفاق کی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائی اتفاق کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے، پہلے یہاں کرنے کی ضرورت. 5 وقت آپ کو بلایا گیا. پھر جب جمعہ کا دن آیا تب جمعہ کے دن بتایا گیا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں مختلف لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں کہا گیا کہ اپنی مسجدیں چھوڑو، شہر کی بڑی مسجد میں آؤ اور ایک ساتھ تم لوگ جمعہ ادا کرو. اتحاد امت کا اور زیادہ مظاہرہ کرو. پھر سال میں ایک مرتبہ آپ کو کہا گیا کہ شہر کی تمام مسجدیں خالی کرو، آؤ عیدگاہ کے اندر اور ایک ساتھ عید کی نماز ادا کرو. ایک ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کو کہا گیا. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی سہولتوں سے مسجدوں میں عید کی نمازیں شروع کر دی. بات جب کہتے ہیں مول صاحب کیا صحیح نہیں ہوتی، میں تو کہتا ہوں روڈ پر بھی صحیح ہو جاتی. منع کون کرتا ہے؟ لیکن عید کی نماز کا مقصد اتحاد امت، پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر سب جمع ہو کر محمد رسول اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو کیسے بجا لاتے ہیں. کہا گیا جاؤ شہر کے باہر بڑی عیدگاہ بنواؤ اور اس میں جا کر ایک ساتھ عید کی نماز ادا کرو. تب جا کے امت محمدیہ کا اتحاد اور امت محمدیہ کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا. ہم تو بٹ گئے آپس کے اندر. اتحاد امت کی تعلیم اسی نماز کے ذریعے دی جاتی ہے میرے بھائی. اسی لیے اپنی نمازوں کے اندر معراج 27 رجب کو ہم جس معراج کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، تاریخی روایتوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ 27ویں رات تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. تو یہ واقعہ یاد کرنے کے بعد سب سے بڑا جو خلاصہ اس سے حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ اپنے پاس بلا کر کیا تحفہ عطا فرمایا تھا؟ یہی نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا. اسی نماز کو ہمیں اپنی صفوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی فجر میں سستی کی وجہ سے مسجدیں کے مسجدیں خالی پڑی، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. المؤذن جب آپ کو آواز دیتا ہے وہاں سے نماز کھڑی ہونے تک 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ دکان پر بھی ہو تو اپنے کتنے کام کو 15 منٹ میں سمیٹنا چاہو تو سمیٹ سکتے ہو اور مسجد میں آ کر باجماعت وقت پر نماز ادا کر سکتے. نماز کی کتنی تاکید کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر نماز کی صحابہ کو تعلیم فرمائی. اور حضور کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جتنے خلیفہ راشدین اس دنیا میں تشریف لائے ان تمام نے اپنے گورنروں کے نام جو پیغام بھیجتے تھے اس میں سب سے زیادہ نماز کی تعلیم دیتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی. تمام گورنر جب ایمرجنسی میٹنگ میں پہنچے تو سب سے پوچھا کہ اپنے پیچھے نائب کو کس کو چھوڑ کے آئے ہو. ایک صحابی جو ملک روم وغیرہ کی طرف سے تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیچھے ایک حبشی غلام کو نائب چھوڑ کے آیا ہوں اور اپنا مسلح اس آدمی کو سونپ کے آیا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حبشی غلام. تو صحابی کہنے لگے اے عمر فاروق
وہ گرچہ حبشی غلام ہے لیکن قرآن اچھا جانتا ہے، نماز کا بڑا پابند ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں نماز درست ہے تو خلافت کے تمام کام بھی وہ صحیح طریقے سے انجام دے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا من ربک کا، ما دینک کا، ان تمام چیزوں کے بعد نماز ہی آ کر کھڑی ہو جائے گی میرے بھائی۔ اگر نماز تمہاری درست رہی تو یہ نماز ہر اعتبار سے تمہیں بیک اپ دے گی، یہ نماز ہر اعتبار سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں نمازوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں میں بڑی سستیاں ہونے لگی ہماری، نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ وقت نکل جانے کے بعد ہم الگ سے آتے ہیں، ادا کرتے ہیں، گھر کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، ایک سر پر ایک بوجھ تھا جو آپ نے اتار کر پھینک دی۔ وقت پر ادا کرے، مسجد ہی میں ادا کرے، گھر میں ادا نہ کرے۔ گھر میں ادا کرنے والوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضور اپنی امت پر کتنے مہربان تھے آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، ہم میں ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اپنے مصلی پر کسی اور آدمی کو کھڑا کروں، کچھ نوجوانوں کو لے کر جاؤ، وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں کے اندر وہ لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے۔ تو گھر میں نماز ادا کرنے کے بارے میں اگر کوئی عذر ہے الگ بات ہے، بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ارادہ کرو، عزم مصمم کرو، آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، لہذا اس کی تیاری یہی کرے کہ نمازوں کی پابندی کرے۔ انشاءاللہ جس دن نمازوں میں پابندی ہو جائے گی، دنیا اور زندگی کے تمام مشکل مراحل حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت مسجدوں میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔